یہ خدا کا، دیکھو یہ خدا کا جو جہاں کے، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اس کے اوپر جہاں کے گناہ ہے، یہ جہاں کے گناہوں کے لیے آیا ہے. یہ امت کے گناہوں کے لیے نہیں، قوم کے گناہوں کے لیے نہیں، قبیلے کے گناہوں کے لیے نہیں، کسی مسلک کے گناہوں کے لیے نہیں، کسی فرقے کے گناہوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں کے گناہوں کے لیے، بلکہ جہاں کے گناہوں کے لیے. اور گناہ کی مزدوری، جو جان گناہ کرے گی سو مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مسیح اس لیے ہوا کہ سبب تھا موت کا ہمارے گناہ. اور گناہ کا سبب کیا ہے؟ گناہ کا سبب موت ہے. اور یہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، حالانکہ میرے آقا کے منہ میں ہرگز چھل نہیں ہے. وہ گالیاں سن کر گالیاں نہیں دیتا، بلکہ یہاں تک کہ جب رومی سپاہی اور رومی حاکموں کے پاس آپ کو پیش کیا گیا، آپ کی حضوری جب عدالتوں کے اندر ہوئی تو قدرت خداوندی سے ان حاکم وقت کے اوپر بھی خدا کا جلال، خدا کی بزرگی اور خدا کی ہیبت چھا گئی. اور انہوں نے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ دھو لیے اور کہا اس میں سے اس کے اندر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو راست باز ہے، اس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں، اس لیے اس کے خون سے میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور اس کا خون تم پر اور تمہاری اولاد کی گردنوں پر ہے، لہذا میں اسے بے گناہ قرار دیتا ہوں. رومی سپاہیوں نے الاعلانیہ کہا بے شک یہ شخص بے گناہ ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں، یہ پاک ہے. اور میرے آقا نے، میرے خداوند نے، میرے منجی نے، میرے رب نے جب تمام لوگوں کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے دنیا کی قوموں، دنیا کی قبیلوں اور دنیا کی امتوں کے سامنے اعلان کیا. اور یہ اعلان آج تک کسی نے نہیں کیا. اور اعلان یہ ہے، کون ہے؟ اب بولتی چھڑو اوہ بے گناہ یسوع سے تہاڈی آوازاں ہی نہ نکلن. کون ہے؟ میرے آقا نے کہا کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے. یسوع مسیح نے فرمایا کون ہے؟ کیا ماضی میں کسی نے یسوع کے اندر گناہ ثابت کیا؟ کیا حال میں یسوع کے اندر کسی نے گناہ ثابت کیا؟ مستقبل میں بھی کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ میرے محبوب، میرے آقا، میرے خداوند، میرے مالک کے اوپر انگلی اٹھائے. ہاں انگلی ضرور اٹھا سکتے ہیں، ثابت نہیں کر سکتے. جیسے چاند پر تھوکا تو جاتا ہے لیکن گرتی اب. دل کہتا ہے تڑی جاتا ہے تو بجاؤ ہوتا ہے. چاند پر تھوکنے سے تھوک، مسیح پر الزام لگانے سے انسان خود شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو بے گناہ ہے. وہ تو رومی بھی کہتے ہیں یہ بے گناہ ہے، یہودی بھی کہتے ہیں بے گناہ ہے، حاکم وقت بھی کہتے ہیں بے گناہ ہے، اور میرا آقا خود بھی کہتا ہے. اور میرا آقا اکیلا ہی کہتے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. دنیا کی کتابیں ایک طرف کر دے، دنیا کی چیزیں ایک طرف کر دے، میں ان پر ایمان نہیں رکھوں گا، میں اپنے یسوع کے ان لفظوں پر مر مٹوں گا کہ یہ بے گناہ ہے. اور یوحنا کیا کہتا ہے؟ یہ خدا کا برہ ہے، بے عیب برہ ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کی مزدوری، سمجھیے اس بات کو، خدا کلام دے رہا ہے، سمجھیے اس بات کو. گناہ کی مزدوری، گناہ کی مزدوری موت ہے. کتنوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم، اور اس کی مزدوری موت. سب پر موت آئی. اور میرے آقا کی بابت لکھا ہے مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا. مرنے کا سبب ہے بے گناہ گناہگاروں کے لیے مر رہا ہے. بے گناہ گناہگاروں کے لیے ان
کی موت کے لیے موت کا شکار ہو رہا ہے، اور مسیح پر بھی موت وارد ہوئی۔ دنیا کی کسی ہستی کو موت نے نہیں چھوڑا، کوئی بیماری سے مرا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرا، کوئی کسی طریقے سے مرا، میرا یسوع گناہوں کے کفارے کے لیے مرا، اور جب مر گیا تو بائبل کا فرمان سن لیجیے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے یہ وہ ہے، ذرا تو توجہ فرمائیے، تھوڑا آگے بڑھوں، اور یہ وہ ہے جس جگہ پر یہ جاتا ہے، جس گھر کے اندر جاتا ہے، وہاں برکتیں آتی ہیں، بہاریں آ جاتی ہیں، وہاں حالات بدل جاتے ہیں، وہاں واقعات بدل جاتے ہیں، وہاں تاریخ بدل جاتی ہے۔ ایک دن میرے آقا بڑی آب و تاب سے اپنے شاگردوں حواریوں کے ساتھ یروشلم سے باہر تھے، اور ایک شہر کے اندر جانے والے تھے، اور جسے کہا گیا ہے نائن کا شہر، اور وہاں پر ایک بیوہ تھی، اس کے بیٹے کا جنازہ قبرستان کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے کہا جنازے کو روک دو، اور جب جنازہ روکا گیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کی بابت کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ اس کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، شاید یہ اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ان جذباتی لوگوں اور ان ایسے لوگوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا کہ میرا آقا اگر مردے کے کفن کو ہی ہاتھ لگا لے تو مردے نے زندہ ہونا ہے، کیونکہ میرا آقا اگر چہرے سے کپڑا ہی اتارے تو مردہ پھر بھی زندہ ہونا ہے۔ ہاللیلویا دی صحیح دو چیزیں میں کسی پنڈے چوندہ لیکین جانو انہیں نعرے مارنے سنونا یسوع مسیح دے، میرا آقا اگر کفن کو ہی ہاتھ لگا دے تو مردے نے زندہ ہونا ہے، اور نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا، اور جب یائر کی بیٹی مر گئی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے میرے آقا نے کہا بیٹی مری نہیں بلکہ بچی مری نہیں بلکہ سو رہی ہے، تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تمسخروں کے اندر میرے آقا کو اڑانا شروع کر دیا، اور کہا یہ شخص بے وقوف تو نہیں ہے، خدا معاف کرے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تمسخروں اور ٹھٹھوں کے اندر میرے آقا کی ذات طیبہ کو تمسخروں کا سبب بنا رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا لڑکی مری نہیں بلکہ، اور ان کے طبیبوں نے، ان کے ڈاکٹرز نے، کیونکہ وہ عام کسی شخص کی بیٹی نہیں بلکہ حاکم کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، رچ مین کی بیٹی ہے، امیر شخص کی بیٹی ہے، اور اس نے تمام طبیبوں سے تسلی کر لی، تمام طبیبوں نے فتویٰ دے دیا، تمام ڈاکٹروں نے فتویٰ دے دیا، اور میں یہ کہوں گا اگر اس وقت ہاسپٹل ہوتا کہ اندر وہ ہوتی تو طبیبوں نے لکھ دینا تھا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ دینا تھا کہ یہ مر چکی ہے، اور طبیبوں نے کہا یہ سوئی نہیں ہے، ہماری جو تمام تر حکمت ہے، ہماری جو تمام تر میڈیکل ہے، ہماری جو تمام تر علم ہے، اس کے مطابق یہ لڑکی مر چکی ہے، لیکن میرے آقا نے کہا مری نہیں بلکہ یہ تو سو رہی ہے۔ اور بین والے، بانسری والے، کیونکہ یہودی لوگ جب مرتے تھے تو بین، بانسلی، بین، مرثیہ کرنے والے سب کو بلا لیا جاتا تھا، آؤ رو ہمارے لیے ماتم کرو، انہوں پنجابی چ آدھنے ساڑھ لی سیاپا کرو، سیاپا پنجابی دا لفظ ہے، جنہا سیانا تیرا سیاپا کریے، سیاپے دا مطلب یہ سارے نے بلا کے روڑا، سب کو بلا لیا، بین ہو رہے ہیں، ماتم ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا کہ دروازے کو بند کر کے چلاؤ اندر چلتے، اور جب وہ اندر گئے تو باہر تمسخرے ہو رہے ہیں، بین کرنے والے بھی تمسخروں کے اندر بدل گئے کہ آج اس کا تماشا دیکھیں گے، لیکن میرا آقا جب لڑکی کے پاس جاتا ہے تو آپ کے چہرے کا نور جب لڑکی کے اوپر پڑتا ہے، اور آپ کے زبان کے اندر سے جو شیریں آواز نکلتی ہے اس لڑکی کے لیے، اور آپ نے لڑکی سے کہا دلتا کمی بیٹی اٹھ جا، اسی وقت بیٹی کے اندر آئے اور وہ بچی اٹھ گئی، اور بچی جیسے اٹھ گئی باہر لوگ تمسخرے کر رہے ہیں، باہر بین کر رہے ہیں، باہر لوگ مزاح کر رہے ہیں،
निशाना बना रहे हैं। मेरे आका ने बच्ची को हाथ से पकड़कर उनके सामने ले गया। सबके मुंह बंद हो गए और कहना शुरू हो गए कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों का कोई दूसरा नाम, आदमियों का कोई दूसरा नाम, एक ही नाम है और वो नाम, सब बुलंद आवाज से दोनों हाथ खड़े करके, वो नाम यस्सु नाम है। इसका मतलब यह है कि यस्सु नाम के अंदर से ये कुदरतें निकलती हैं। और फिर जब लाजर मर गया तो लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए? और 4 दिन का मुर्दा लाजर है, मरा हुआ है, कब्र के अंदर पड़ा है। बहने क्या कह रही है? आप तो इसके अंदर से, इसका मतलब यह है कि वो जानती है कि लाश खराब हो चुकी है। मेरे आका ने कहा मुझे कब्र पर ले जाओ। और जब आपको कब्र के ऊपर ले जाया गया, आप कब्र के ऊपर जाते हैं तो आपने कहा कब्र के मुंह से पत्थर हटा दो। और जैसे कब्र के मुंह से पत्थर हटाने के लिए कहा, एक रवायत के अंदर यह बात लिखी है कि यहूदी ये समझते थे कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा नहीं किया जा सकता। और जब यीशु मसीह ने कहा कब्र के मुंह से पत्थर हटा दो, तो लोगों ने पत्थर उठा लिए थे कि आज ये मुर्दा जिंदा नहीं होगा। ये तो मजबूल की मदद से, बदरूहों के सरदार की मदद से काम करता है, कोई बदरू नहीं चलेगी, आज मुर्दा जिंदा नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने क्या किया? कब्र के मुंह से पत्थर हटाया और खुद पत्थर उठाने शुरू कर दिए। जैसे लोगों ने पत्थर उठाए कि अब हम यीशु को मारेंगे क्योंकि मुर्दा नहीं जिंदा होगा, हम यीशु को यही संसार करके झूठे नबी का फतवा दे देंगे। मेरे आका कब्र के पास गए, कब्र के दहाने पे गए और जाकर बा आवाज से बुलंद कहा। और जैसे आवाज आपकी बुलंद अभी हुई नहीं, लोगों के पत्थर पहले बुलंद हो गए कि अब जनाबे मसीह जैसे मुर्दे को पुकारेंगे, मुर्दा जिंदा नहीं होगा, या मुर्दे को हाथ लगाएंगे नापाक हो जाएगा, कब्र को हाथ लगाएंगे नापाक हो जाएगा। और उन्होंने पत्थर उठा लिए और पत्थर उठाकर जनाबे मसीह की तरफ पत्थरों का रुख कर दिया। उधर से कब्र के मुंह से पत्थर को भी हटा दिया गया। लोगों ने अपने हाथों के अंदर भी पत्थर पकड़े हुए हैं। मेरे आका ने बा आवाज से बुलंद कहा, लाजर लाजर निकल आ। तवज्जो फरमाइए। आपने कहा लाजर निकल आ। थोड़ी देर के लिए पत्थरों को तैयार थे मारने के लिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि एक कफन के अंदर लिपटी हुई लाश कदम को स्टेप लेती हुई कदम ब कदम आगे बढ़ रही है। और उसका कदम जब कब्र से बाहर आया तो लोगों के पत्थर वहीं गिर गए। लोग चला उठे कि ये वाकया है खुदा का बेटा यीशु। जो अर्ज कर रहा हूं, जो मुर्दों को उठाता है, जो बदबूदार लाशों के अंदर सांस डाल के उनको कुंबे इस्नी कहने से बाहर बुला लेता है, जो किसी भी जनाजे पर जाए तो जनाजे पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, जो किसी भी मुर्दे के पास से गुजर जाए मुर्दा जिंदा हो जाता है। और अगर वो किसी भी कब्रिस्तान में एक मर्तबा ये कह देना मुर्दों उठ जाओ, तो मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे कब्रिस्तान के कब्रिस्तान ही जिंदा हो जाएंगे। जो मुर्दों को जिंदा जो मुर्दों को जिंदा करता है, मौत उस पर भी आई है। अब ये अक्ले सलीम इस बात को तस्लीम ही नहीं करते। अक्ले सलीम इस बात को तस्लीम नहीं करती कि जो मुर्दों को जलाता है, जो मुर्दों को भुलाता है, जो खाक के अंदर मिल गए हैं उनको नूरी और जलाली बनाता है, वो खुद लुकमा अजल कैसे हो गया, वो खुद खाक के अंदर कैसे चला गया। खाकियों को उठाने वाला, मुर्दों को जलाने वाला, लाशों के अंदर से बदबू जिनके आती है उनको भी वापस बुलाने वाला खुद कैसे मर गया। लेकिन बाइबल बताती है मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया। उसे मरना था, किस लिए? हमारे गुनाहों के लिए। और बाइबल में लिखा जब मर गया तो मरने के बाद मसीह को दफन कर दिया गया। और फिर
मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और पूरी आयत पढ़ो। नहीं, गलत आयत नहीं पढ़निया। मैं कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत 15वां